ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ سلسلہ کسی نہ کسی عالم دین کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی حیث کنتم فإن صلاتکم تبلغنی، جہاں رہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے ناظرین، جھوم جانے والی حدیث مبارکہ ہے، جہاں رہیں درود پاک پڑھیں، دنیا کے کسی کونے میں رہیں درود پاک پڑھیں، ہمارا درود پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ایک امتی کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا نام وارثین انبیاء ہے۔ یہ وارثین انبیاء ہوتے کون ہیں؟ وارثین انبیاء علماء اکرام ہوتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ میں اس امت کے علماء کو انبیاء اکرام کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان علماء اکرام سے جتنی ہماری مضبوطی ہوگی، جی ہاں، جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا نا، اتنا ہی ہم اپنے دین میں مضبوط ہوں گے۔ اس لیے ان سے کنیکشن مضبوط رکھنا چاہیے، ان کی سیرت کے متعلق جاننا چاہیے، اور ان کی سیرت واقعی قابل عمل ہوا کرتی ہے۔ ان کی سیرت مشعل راہ ہوا کرتی ہے۔ ان کی سیرت مشکلوں میں، پریشانیوں میں، آلام میں کس طرح ہم اپنے دین میں مضبوط رہ سکتے ہیں یہ بتاتی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم ایک جلیل القدر، جی ہاں، بہت بڑے بزرگ کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کچھ عرض کروں، میں نام تو نہیں لوں گا، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے، دیکھتے ہیں پہنچتے ہیں یا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت کے صاحبزادے ہیں۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب حجت الاسلام ہے۔ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جو زندگی ہے نا، یہ دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت حسین و جمیل تھے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، میں جو ذکر کرنے لگا ہوں نا، یہ ذکر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ جی، آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ کیا مشہور ہوا؟ لقب کا معنی کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل نام ہے نا، وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد نام رکھنے کی بھی کیا فضیلت ہے۔ اچھا، یہ محمد نام رکھنا نا، یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خاندان کا طریقہ بھی رہا ہے۔ ہر بچے کا نام محمد رکھا جاتا، پکارنے کے لیے کچھ اور رکھتے، کیونکہ محمد نام رکھنے کی فضیلت ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس کا نام محمد رکھا گیا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی نیت کر لیجئے پیارے ناظرین کہ اپنے گھر میں جو بچے پیدا ہوں، ولادت ہو جن کی، آپ ان کا نام محمد رکھیں۔ پکارنے کے لیے بے شک کوئی اور نام رکھ لیں، جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجت الاسلام کا نام محمد رکھا گیا، اور پکارنے کے لیے جو عرفی نام رکھا گیا وہ حامد رضا خان رکھا گیا۔ جی ہاں، حامد رکھا گیا۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب حجت الاسلام،
سبحان اللہ، کتنا پیارا اور کتنا عظیم لقب ہے۔ حجت الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی دلیل، یعنی آپ گویا کہ اپنی ذات میں خود ایک اسلام دین کی دلیل تھے۔ سبحان اللہ، آپ مناظر تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، آپ اپنے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے جانشین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ربیع الاول 1875 عیسوی میں محلہ سوداگران بریلی شریف ہند میں ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وارث علم و معرفت، جی ہاں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ وارث ہیں۔ تو ایسے وارث نہیں ہیں کہ جس طرح آج ہوتا ہے نا کہ اولاد وارث تو بن رہی ہے لیکن اپنے والد کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر لے کر نہیں آ رہی، اپنے والد کا جو ہنر ہے، جو علم ہے، وہ اپنے اندر نہیں آ رہا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے وارث ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم اور آپ کی خوبیاں ان کے اندر موجزن تھیں۔ سبحان اللہ، آپ کو وارث علم و معرفت کہا جاتا ہے، نائب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ نائب اعلیٰ حضرت بھی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں آپ کو عرض کروں۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا کہ آپ بیان فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریری مصروفیات کی بنا پر نہ جا سکے، اپنا نائب بنا کر، جی ہاں، اپنا نائب بنا کر اپنے بڑے صاحبزادے کو اس جلسے میں بھیجا اور تحریر لکھ کر بھیجا۔ تحریر میں کیا لکھا تھا؟ سبحان اللہ، تحریر میں لکھا تھا کہ میں کچھ مصروفیات کی بنا پر جلسے میں حاضر نہیں ہو سکا اور اپنے بیٹے حامد رضا کو بھیجا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان کو حامد رضا نہ سمجھنا بلکہ ان کو احمد رضا ہی سمجھنا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے پیارے ناظرین۔ مجدد دین و ملت، مجدد اعظم، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جائے، محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدی اعلیٰ حضرت کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا۔ اتنے بڑے عالم یہ اپنے صاحبزادے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو میرا بیٹا نہ سمجھا جائے، اس کو حامد رضا نہ سمجھا جائے بلکہ احمد رضا ہی سمجھا جائے۔ سبحان اللہ، پیارے ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت، جی ہاں، آپ کی تربیت کا کیا کس نے کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت آپ کے والد گرامی نے کی۔ آپ کے والد گرامی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھایا، یعنی درس و تدریس کا جو سلسلہ رہا نا، مدرس جو رہے، استاد جو رہے، وہ آپ کے والد گرامی تھے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ یوں کہہ لیں کہ پڑھتے پڑھتے 19 سال کی عمر میں مروجہ علوم درس نظامی سے فارغ ہو گئے۔ گویا کہ آپ کو سند فراغت 19 سال کی عمر میں پیش کی گئی۔ اچھا، 19 سال کے بعد نا ایسا نہیں کہ صرف سند فراغت ملی بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروجہ علوم میں مضبوط ہو گئے اور فتویٰ نویسی کرنے لگے۔ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ فیضان ملا ہوا تھا۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں سے مرید؟ مارحرہ مطہرہ سے۔ اچھا، مارحرہ مطہرہ میں جن سے مرید ہیں ان کا نام ہے آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پوتے ہیں سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کے یہ بیٹے حامد رضا اور دوسرے بیٹے مصطفیٰ رضا، جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، ان دونوں بیٹوں کے جو پیر صاحب ہیں نا، وہ سید ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمہ ہیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ شان ہے، جس طرح آپ کے پیر صاحب نے نا، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب نے کیا کیا تھا؟ مرید کیا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور سارے سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرید ہوئے تو آپ کے پیر صاحب نے سید ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمہ نے آپ کو بھی خلافت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ پیارے ناظرین عام بات نہیں ہے۔ ہم بھی ذرا دیکھیں، مرید ہونے والے کتنے آتے ہیں نا پیر صاحبان کے پاس، ساری خلافتیں ہر ایک کو نہیں دی جاتی، بلکہ خلافت آج تو بآسانی مل جاتی ہے لوگوں کو، پہلے کے زمانے میں خلافتیں آسانی سے نہیں ملتی تھیں۔ خلافتوں کے لیے بڑا تقوی اختیار کرنا پڑتا، کئی سال ریاضتیں کرنی پڑتی،
نفس کشی کرنی پڑتی، تب جا کے بزرگان دین خلافت دیا کرتے۔ اور یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، باپ آئے تو پہلی ہی ملاقات میں خلافت مل گئی، صاحبزادے مرید ہوئے تو ان کو بھی سارے سلسلوں کی خلافت دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، ان سے سیدی اعلیٰ حضرت کی نسل چلی ہے۔ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیدی اعلیٰ حضرت کی نسل چلی ہے۔ کس طرح؟ چونکہ آپ کے چھوٹے بھائی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یہاں اولاد نذیرہ کی تو ولادت ہوئی تھی، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ زندہ نہیں رہ پائے، ان کی حیات مسلسل چل نہیں پائی، بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اچھا، بقیہ چونکہ صاحبزادیاں تھیں اور صاحبزادیوں سے نسل نہیں چلا کرتی، جو نسب چلتا ہے وہ صاحبزادے سے چلتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 بیٹے تھے اور ان سے پھر نسل چلی، حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسل چلی۔ اچھا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر آپ نے الاستمداد میں ارشاد فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حامد منی انا من حامد۔ سبحان اللہ۔ حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ یہ بھی بزرگان دین کا ایک محبت کا نا ایک اچھوتا انداز رہا ہے۔ کیا انداز رہا ہے؟ کہ جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں ارشاد فرمایا کہ حامد منی انا من حامد، کہ حامد مجھ سے ہے، میں حامد سے ہوں۔ یہ ایک الگ انداز ہے محبت کا، یہ ایک الگ ہی انداز ہے محبت بیان کرنے کا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حامد چونکہ مجھ سے ہے، میری اولاد ہے، اور میں حامد سے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میری نسل جو ہے وہ حامد سے چلے گی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ یہ پہلے ہی سے، گویا کہ پہلے ہی سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میری جو نسل چلے گی وہ حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی حجت الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی خوبصورت تھے، یعنی یہ سمجھے کہ آپ کے دور کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ مزید اگر اچھا لباس پہن لیتے تو خوبصورتی اور مزید بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عربی پر بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ عربی، فارسی اور اردو، ان 3 زبانوں میں جو ہے نا بہت مضبوط تھے، بہت مہارت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ ہوا کہ آپ کو ایک مدرسے کے وزٹ کے لیے بلایا گیا۔ ایک مدرسے کے محتمم تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے یہاں تشریف لائیں، بچوں کا ٹیسٹ لیجئے، تھوڑا تعلیمی معیار چیک کیجئے کہ تعلیم ہو کیسی رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، اس مدرسے کے طلباء کا جائزہ لیا، ٹیسٹ لیا۔ ٹیسٹ لینے کے بعد جب روانہ ہونے لگے، جانے لگے، تو مدرس جو تھے، محتمم اس مدرسے کے جو تھے، انہوں نے کہا حضور آپ اپنے تاثرات تو عطا فرماتے جائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کس زبان میں تاثرات دوں؟ مجھے الحمدللہ عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے۔ چونکہ محتمم صاحب جو تھے وہ عربی کا ذوق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ عربی میں تاثرات لکھیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاثرات لکھے اور کئی صفحوں میں تاثرات عربی اور خالص اور بہترین عربی میں لکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاثرات لکھ کر چلے تو گئے، اس کے بعد محتمم صاحب جن کو عربی آتی تھی، انہوں نے جب دیکھا، پڑھنا شروع کیا، تو کئی جگہ لغت کھولنے کی ضرورت پیش آئی۔ جی، کئی جگہ ڈکشنری دیکھی اور کئی الفاظ اس طرح کے اس تاثرات والے خط میں ملے، اس تاثرات والے مضمون میں ملے جو ڈکشنری میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے۔ ایک زمانے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، ان محتمم صاحب کی جو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کو یہ جو تاثرات والا پرچہ تھا یہ پیش کیا اور بہت سارے الفاظ کے معنی ان سے سمجھے۔ سبحان اللہ، یعنی سوچئے تو صحیح کتنی زبردست مہارت تھی آپ کو عربی لکھنے میں، عربی بولنے میں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی کا ایک اور واقعہ میں آپ کو عرض کروں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ اچھا، والد محترم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ ہو لیے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھانسی تک ساتھ آئے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھانسی تک ساتھ آئے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں ایک شدت اضطراب تھا، ایک الگ ہی اضطراب تھا کہ صاحبزادے، ظاہر ہے کہ کوئی مدینہ جاتا ہے نا تو عاشق کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ میں بھی ساتھ چلتا چلوں، میں بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، جب شدت بڑھ گئی، اضطراب بڑھ گیا، تو اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی اور حج کے ارادے سے نکل پڑے۔ بمبئی میں سارے ساتھ ہو گئے، یعنی آپ کے صاحبزادی بھی ساتھ ہو گئے۔ یوں والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج کی سعادت حاصل کی۔ جب حج کی سعادت حاصل کی تو ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا آیا کہ محافظ کتب حرم، ایک وجیح و جمیل عالم مولانا سید اسماعیل تھے۔ یہ پہلا دن زیارت کا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے پہلے دن ہی زیارت کے لیے گئے تھے۔ حضرت مولانا موصوف سے کچھ کتابیں مطالعے کے لیے نکلوائیں۔ حاضرین میں سے کسی نے اس مسئلے کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی کیسی، یعنی زوال کا جو وقت ہے اس سے پہلے رمی کرنا کیسا؟ تو مولانا نے فرمایا یہاں کے علماء نے جواز کا حکم دیا ہے، یعنی وہاں کے جو عالم تھے مولانا اسماعیل نے کیا فرمایا کہ یہاں کے علماء نے جواز کا، جائز ہونے کا حکم دیا ہے۔ حامد رضا خان سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، مجھ سے استفسار ہوا۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اس مسئلے کے متعلق انہوں نے حامد رضا سے گفتگو کی، پھر اس کے بعد حامد رضا نے مجھ سے استفسار کیا، اعلیٰ حضرت سے استفسار کیا۔ میں نے کہا، سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا خلاف مذہب ہے۔ مولانا سید صاحب نے ایک متداول کتاب کا نام لیا کہ اس میں جواز کو علیہ الفتویٰ لکھا ہے، یعنی کہا گیا کہ اسی قول پر فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے روایت جواز ہو، یعنی روایت جواز کی ہو، مگر علیہ الفتویٰ ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ کتاب لے کر آئے، مسئلہ نکالا اور اسی صورت نکلا جیسا فقیر نے گزارش کی تھی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا علم تو ذرا دیکھیں نا، یعنی حرم شریف کے عالم ہیں، محافظ کتب ہیں، وہاں کی جو کتب ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ ان عالم دین نے کتاب کا حوالہ دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتاب میں جائز ہو سکتا ہے لکھا ہو، لیکن یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علیہ الفتویٰ۔ کتنا زبردست مطالعہ ہے اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے مطالعے کا اللہ کریم ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ تو جب کتاب نکالی گئی تو واقعی سیدی اعلیٰ حضرت نے جس طرح فرمایا تھا اسی طرح نکلا، علیہ الفتویٰ کا لفظ نہیں تھا۔ حضرت مولانا نے کان میں جھک کر مجھے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا ان عالم دین نے، یہ کون ہے؟ حضرت حامد رضا کو بھی نہ جانتے تھے، مگر اس وقت گفتگو انہی سے ہو رہی تھی، چونکہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کن سے گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا ان سے پوچھا۔ انہوں نے میرا نام لیا، نام سنتے ہی حضرت مولانا وہاں سے اٹھ کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے فقیر سے لپٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے محبت کا۔ یعنی حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ امام احمد رضا ہیں، اور جیسے سنا کہاں کے عالم دین ہے؟ حرم کے عالم دین ہے۔ جیسے نام سنا تو سیدی اعلیٰ حضرت سے لپٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے علماء حرم بھی ہیں، ہم کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کریں اور آپ سے عقیدت کا رشتہ مضبوط کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور آپ سے عشق کا رشتہ مزید مضبوط فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مدرسے کا قیام فرمایا تھا، اس مدرسے کا نام منظر الاسلام تھا۔ اس کی جو ذمہ داری تھی وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھوں پر آئی، جی ہاں، اور پھر اس کا جو نظام ماشاءاللہ مزید مضبوط ہوا، اور 1934 کے سالانہ اجلاس میں 20 طلباء اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک خاصی تعداد تھی۔ آج مدرسوں میں جانے کا ذہن ہے، کچھ نہ کچھ حد تک لوگ بھیج رہے ہیں، اس زمانے میں ایسا ذہن نہیں تھا، اتنا زیادہ ذہن نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو تو عالم دین بناؤ،
تو درس نظامی بھی آج کی طرح نہیں تھا، بلکہ بتایا جاتا ہے 16 سال کا درس نظامی تھا. سبحان اللہ. آج 8 سال کا درس نظامی ہے، عالم کورس ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے، اتنے سال اس میں لگ جاتے ہیں. اس زمانے کو تو دیکھیں نا، یہ 16 سال کا درس نظامی ہوا کرتا تھا. اور یوں کہہ لیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے مدرسہ قائم کیا تھا، باقاعدہ طلبہ اکرام وہاں پڑھتے تھے. اور حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ میں جب اس کا انتظام آیا تو وہاں سے 16 طلبہ اکرام درس نظامی کر کے فارغ ہوئے. حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی چونکہ یہ زبردست عالم دین تھے، درس و تدریس فرماتے تھے، طلباء کو پڑھایا کرتے تھے. آپ کے پڑھائے ہوئے طلباء یہ بڑے اونچے مقام پر فائز ہوئے. میں چند کے نام آپ کو عرض کروں. حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. اسی طرح حضرت علامہ مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور خلیفہ حجت الاسلام بھی ہیں. اسی طرح شاہ عبد الکریم صاحب تاجی ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مفتی ابرار حسن صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم بھی ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی عبد الحمید قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر اعظم ہند مولانا محمد ابراہیم رضا خان جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مفتی اعظم کانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزید بہت سارے نام ہیں آپ کے خلفائے اعظام کے. اسی طرح آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی ایک تعداد ہے، یعنی ایک ڈھیر ساری تعداد ہے. چند نام میں آپ کو عرض کروں. مولانا ظہیر الحسن اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حافظ محمد میاں صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عنایت محمد خان غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح مفتی ابرار حسن صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ولی الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حماد رضا خان نعمانی میاں بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا قاری احمد حسین فیروز پوری، مولانا سردار ولی خان عرف عزو میاں، مولانا حشمت علی خان لکھنوی، مولانا سید ابو الحسنات محمد احمد الوری رحمہم اللہ. مزید ایک تعداد ہے آپ کے شاگردوں کی. شاگرد چونکہ مفتی اعظم ہند بھی ہیں تو سر فہرست مفتی اعظم ہند کا نام آتا ہے. اچھا، آپ کی تصانیف کی بھی ایک تعداد ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کافی فتاویٰ جو ہے وہ تحریر فرمائے، لیکن افسوس آپ کے فتاویٰ جات جو ہے نا ان کو جمع نہیں کیا گیا. یوں کہ جمع کیا گیا تو وہ مفقود ہو گئے، کسی طرح وہ جمع نہیں ہو سکے. کچھ فتاویٰ جمع ہوئے ہیں جن کو فتاویٰ حامدیہ کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے. آپ ان کے یہ فتاویٰ اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حجت الاسلام کا کیا علمی مقام رہا ہے. حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے مریدوں سے بھی بہت محبت کیا کرتے، بڑا پیار کیا کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ باہر سے سفر کر کے واپس آ رہے تھے، تانگے پر تھے، گھر نہیں پہنچے تھے. راستے میں ایک بندہ ملا اور کہنے لگا حضرت آپ کے فلاں مرید کی طبیعت خراب ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی گھر پہنچے، گھر کے اندر نہیں گئے، صرف کہا کہ سامان میرا اتار کر رکھ دیں، میں اپنے فلاں بیمار مرید کی عیادت کر آتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں سفر سے آتے ہیں تو دل کرتا ہے پہلے گھر جائیں، تھوڑا سا آرام کریں، اس کے بعد دیگر کام کریں. آپ رحمۃ اللہ تعالی کی مریدوں پر اس طرح شفقت رہی. اچھا، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ایک مرید تھے اور وہ تھوڑے سے ترش مزاج تھے. کیا ہوا کہ ایک علاقے میں جانا ہوا حجت الاسلام کا، اور ان مرید نے بھی آپ کو دعوت دی تھی کہ ہمارے گھر تشریف لائیے. حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی مصروفیات کی بنا پر ان کے گھر بر وقت نہیں پہنچ پائے، تو وہ مرید جو ہے نا وہ اپنے گھر کو تالا لگا کر چلے گئے. حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی جب گھر پر پہنچے دیکھا تالا لگا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے اس مرید سے معافی مانگی. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں پیارے ناظرین، آج ہم اپنے گھر والوں سے معافی مانگنے میں شرماتے ہیں. اپنے گھر والوں سے معافی نہیں مانگی جاتی. یعنی اگر بات کی جائے شوہر کی کہ جناب شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے اور کہا جائے کہ بھئی آپ
بیوی سے معافی مانگ لیجئے. بیوی کی کوئی حق تلفی ہو جائے تو شوہر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ میں بڑا ہوں. اللہ اکبر. معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ محبتیں بڑھ جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کی میں آپ کو چند نام عرض کرتا ہوں. مجموعہ فتاوی قلمی، الصارم الربانی، علی اسراف القادیانی، نعتیہ دیوان جس کو بیاض پاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. آپ نے بہت سارے کلام لکھے تھے لیکن سارے کلام محفوظ نہیں ہو سکے. چند کلام محفوظ ہوئے جن کو ایک کتابی شکل دی گئی، اس کو بیاض پاک کہا جاتا ہے. دعوت اسلامی انڈیا سے بھی الحمدللہ یہ کتاب شائع ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے تمہید کفل الفقیہ الفاہم لکھی، تاریخ نامہ سد الفرار لکھی، حاشیہ ملا جلال قلمی، کنز المصلی اور مزید کئی ساری کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہیں، ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ میرے یہ بیٹے حجت الاسلام پڑھائیں. اور اسی طرح ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بیٹے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی سردار احمد پڑھائے جو محدث اعظم ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ کی نماز جنازہ آپ کے ان شاگرد نے پڑھائی. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہیں. 2 صاحبزادوں کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 مفسر اعظم ہند حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں. اسی طرح حضرت مولانا حماد رضا خان نعمانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 جمادی الاولیٰ 1362 سن ہجری بمطابق 22 مئی 1943 سن عیسوی بعمر 70 سال، یعنی 70 سال کی عمر میں عین حالت نماز میں دوران تشہد 10:45 پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ اکبر. اللہ کریم ان کی برکات عطا فرمائے. ذرا دیکھیں تو دنیا سے جانے کا انداز کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات کی کیفیت ہے، اور اس وقت آپ کی روح تن سے جدا ہوئی. اللہ کرے کہ ایسی موت ہمیں نصیب ہو جائے، نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو خوب فیضان ملا. اللہ ان کے صدقے ہماری جھولی میں بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ڈال دے، ہمیں بھی خوب اعلیٰ حضرت کا فیضان ملے، حجت الاسلام کا فیضان ملے، اور ان کے علمی سمندر کا قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. پیارے ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں. علماء وارثین انبیاء ہوتے ہیں، ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ الکریم ان کی محبت سے ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. یہ علماء اکرام ہی ہیں جو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان کے قلعوں پر پہرا دیتے ہیں، اور ان کی سیرت ہمیں جاننی چاہیے، ان کی سیرت ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، ان کی کہانیاں سنانی چاہیے. ہم نہ جانے کن کن کی کہانیاں سناتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے بزرگان دین سے وابستہ کریں. اللہ ہمیں علم کی محبت عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی انڈیا آپ کے لیے علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع عنایت کرتی ہے. کس طرح؟ جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، دارالمدینہ کے ذریعے، غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے، FGN چینل کے ذریعے. الحمدللہ FGN چینل بھی علم دین عام کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس پر کوئی بھی حیائی والی بات نہیں آتی، اس پر کوئی گناہوں بھری بات نہیں، کوئی ایڈ نہیں آتا. تو آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں اس کو آن کروائیں، وہاں پر بھی دیکھنے کا ماحول بنوائیں تاکہ علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے اور اس ثواب کے کام میں آپ بھی حصے دار بن سکیں. ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ کو فیڈ بیک دینا ہے تو آپ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء.